أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. آمین. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. عن گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے. چودہ 1441 ہجری اور 2020 عیسوی ہے. سابقہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر بہت تھوڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم اور مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت کو نیکی کے ایسے مواقع میسر فرما دیے، ایسے مواقع عطا فرما دیے، ایسی راتیں عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
اور ایسے ایام عطا فرما دیے کہ اگر ایک دن کا بھی روزہ انسان رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے 2 سال کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے مواقع تو عطا فرما دیے، لیکن معلوم نہیں کہ ان موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کون کون آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مستفید ہوتا ہے۔ نیکی کم کرتا ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ پہلے 10 دن ان دنوں کے اندر کی جانے والی تمام تر عبادات باقی تمام دنوں سے اعلیٰ بھی ہیں اور افضل بھی ہیں اور فضیلت والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے خاص کرم ہے اور خاص مہربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا افضل ایام العشر، فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے فضیلت والے اگر ایام ہیں، دن ہیں، تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور مل عمل فی هذه الایام، اسی لیے ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل جو ہے باقی تمام دنوں میں فضیلت بھی رکھتا ہے، مقام بھی رکھتا ہے، مرتبہ بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جب یہ ایام شروع ہوتے، جن ایام سے ہم گزر رہے، جب یہ ایام شروع ہوتے تو ان ایام میں اجتہادا شدیدا، سخت محنت کرتے، سخت مشقت اور سخت کام جو ہیں عبادت کے حوالے سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب یہ ایام ان کا آغاز ہو جائے، آغاز ہوتے ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لینا چاہیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں انہی 10 ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کے اس بات کی اہمیت کو اپنی مخلوق کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ کس قدر اہم ایام ہیں کہ اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے مجھے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی، 10 راتوں کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ وجہ درج کی ہے کہ اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی، 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا والذی یظہر ان
زیاد عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی۔ اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم اس وجہ سے اٹھائی کہ ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں کے اندر اللہ نے تمام تر عبادتوں کی امہات کو بیان فرمایا۔ اہم عبادات کو اللہ پاک نے 10 دنوں کے اندر مقرر فرمایا ہے۔ کیا؟ وہی الصلاۃ، نمازوں کا حکم، والصیام، روزے رکھنے کا حکم، والصدقۃ، صدقہ کرنے کا حکم دیا، والحج، حج کا تعلق بھی انہی 10 دنوں کے اندر، قربانی کا تعلق بھی اسی 10 دنوں کے اندر ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھانے سے بھی یہ بات امت کے لیے واضح ہو گئی کتنے اہم دن ہیں، کتنے اہم راتیں ہیں جن کو ہم ایسے ہی بیکار جانے دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام۔ اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب۔ نمازیں تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ فرائض کے ساتھ سنن کا بھی اہتمام ہو۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان نمازوں کے ساتھ اشراق کی نماز کا بھی اہتمام ہو۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہر روز سورج کے نکلنے کے بعد ہمیں 2، 4، 6، 8 رکعتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، فرمایا جب یہ ایام شروع ہو جائیں تم کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ فارغ بیٹھنے کی بجائے آپس میں 2-4 ساتھیوں کی محفل کرنے اور باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیے۔ مسند احمد کی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ ما احل محل الا بشرا ولا کبر مکبر الا بشرا، کوئی بھی نہیں کہتا لا الہ الا اللہ مگر اللہ اس کو بشارتیں سناتا ہے۔ کوئی بھی کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنے والے کو رب العالمین بشارتیں سناتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب بشارتیں کس چیز کی دی جاتی ہیں؟ بشارتیں اللہ کی طرف سے کس چیز کی سنائی جاتی ہیں؟ بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے فرشتے کے ذریعے کہلواتا ہے اے میرے فرشتے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بشارت دے دیجئے، اللہ اکبر کہنے والے کو بشارت دے دیجئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب اللہ پاک بشارتیں کس چیز کی دیتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ اکبر کہنے والے کو اللہ جنت کی بشارتیں سناتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اہم مشورہ دوں گا، ان ایام کو فارغ مت جانے دیجیے، ان ایام کی فرصتوں سے فائدہ اٹھائیے، ان ایام کے موقعوں سے اپنے آپ کو مستفید کیجیے۔ ہر وقت کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے؟ کان یکبر علی فراشہ و فسطاطہ و مجلسہ و ممشایا فی تلک الایام یکبر۔ جب یہ ایام شروع ہوتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بستر پہ لیٹے ہیں تو بھی، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو بھی، کسی راستے میں چل رہے تو بھی، ان ایام میں کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی ہم نے بھی اہتمام کیا ہے؟ نماز کے لیے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئیں تو بلند آواز سے ہم پڑھتے نظر آئیں اللہ اکبر؟ نہیں، ہم شرمائیں گے، دائیں بائیں والے سن کے کیا کہیں گے؟ بڑا صوفی صاحب بن گیا، بڑا حضرت جی بن گیا، بڑا پار صاحب بنا ہوا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ لوگ تانا دیں گے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، ان کے تانے کی وجہ سے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان کے گناہ بڑھیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، جب یہ عشرہ شروع ہوتا، یہ دونوں حضرات منڈیوں کا سفر کرتے، منڈیوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ پرچیزنگ کا، نہ سیل کا، نہ خریداری کا، کوئی بھی کام نہیں، لیکن منڈیوں میں جا کے آتے جاتے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ان کو پڑھتا لوگ دیکھتے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، ڈبل اجر لے کے گھروں کی طرف واپس پلٹا کرتے تھے۔ ہم تو شرماتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ہمیں زیادہ شرم آتا ہے، زیادہ حیا آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندو، لوگوں کو اگر اس کام کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ہمیں پڑھتا دیکھ کے وہ بھی پڑھیں گے، اللہ ہمارے اپنے عمل کا بھی بدلہ دے گا، ان کے سننے کے بعد پڑھنے کا بھی بدلہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ فرمایا جب یہ ایام شروع ہو جائیں، روزوں کا اہتمام کیجیے۔ جب یہ ایام شروع ہو جائیں، بالخصوص 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کیجیے، جو جمعہ کے دن آئے گا۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا آ رہا ہے، اگلا جمعہ 9 ذی الحجہ کا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر آپ پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک مسلسل روزے رکھنا چاہیں تو اچھا فعل ہے، اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ پوچھا گیا محبوب 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ ہم رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، ایک گزشتہ سال کے گناہ، دوسرا آنے والے سال کے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آنے والے سال میں بندہ گناہ کرے گا تو کون کون سے کرے گا، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم جتنے سال ہم زندہ رہیں، ہر سال میرے بھائیوں اس روزے کا اہتمام
पाबंदी के साथ अगर हम करें तो अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे 2 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। 2 साल के गुनाह, सगीरा गुनाह अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा देगा। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी इन 10 दिनों से फ़ायदा उठाते हुए अगर हमने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की, कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगी तो हमारे कबीरा भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह सगीरा भी हमारे माफ़ फरमा देगा। अरे भाइयों, फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठाइए। सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यौम अरफा आता है तमाम हुज्जाज कराम जो हैं अरफा के मैदान में हाजिर होते हैं। मैदान खुला है, खुले मैदान में बैठे हैं। खुले मैदान में बैठकर जब अल्लाह देखता है, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ कि ये बंदे खुले मैदान के अंदर धूप का भी ख्याल नहीं, साए का भी ख्याल नहीं, हाँ जी, ना गर्मी ना सर्दी, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, ये यहाँ क्यों बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह दूर दराज का सफ़र करके, लंबा सफ़र करके, सफरी मसाफत, सफरी सऊबत को बर्दाश्त करके तेरे इस मैदान के अंदर जमा हुए। क्यों जमा हुए हैं अल्लाह? इसलिए आए हैं अपने गुनाहों की गठड़ियाँ लेके तुझसे माफ़ करवाने के लिए। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस मैदान के अंदर जितने भी लोग जमा हैं, मैं अल्लाह ने अपने रहमत से तमाम हाजियों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अगर ये फजीलत वहाँ हुज्जाज को यौम अरफा के दिन, यौम अरफा में, मैदान अरफात में अगर हासिल हो सकती है, मेरे भाइयों, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो वही फजीलत हम यहाँ भी रोज़ा रख के हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा इन अय्याम में हमें नेकी करके अपने आप को मुस्तफ़ीद करना होगा। और यौम अरफा जो है, ये इख्तलाफ पहले भी था, आज भी है, और ये क़यामत तक इख्तलाफ चलता रहेगा। और जैसे जैसे ये सहूलियात जो हैं तहकीक की बढ़ती जा रही हैं, इख्तलाफ भी बढ़ते जा रहे हैं, फितने भी जो हैं वो उजागर होते चले जा रहे हैं। कोई कहता है जी यौम अरफा जो है वो सऊदिया की तारीख़ के मुताबिक, कोई कहते हैं जी अपनी रोयत को मलहूज़ रखते हुए। मेरे भाइयों, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क की रोयत हमारे लिए मोतबर है, ये फार्मूला है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, हम जिस शहर में, जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क की रोयत हमारे लिए हुज्जत है। उसी मुल्क की रोयत को मोतबर समझते हुए उस तारीख़ के मुनासबत से, उस तरतीब से जो अरफा का दिन आएगा, 9 ज़िलहिज्जा का दिन आएगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू यौम तिस्इल हिज्जा, फरमाया जब 9 ज़िलहिज्जा का दिन आए तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोज़ा रखो। 9, अब उसमें वो यौम अरफा का भी है, 9 तारीख का रोज़ा यौम अरफा का रोज़ा कहलाता है। और वो उसी मुनासबत से है कि हज्जाज अरफात में जमा होते हैं, लेकिन हमारे लिए अरफा का दिन वही होगा जो तारीख़ की मुनासबत से, जो दिन हमारी तारीख़ में आएगा वही यौम अरफा होगा। और हम उसी तारीख़ को मोतबर समझते हुए, हाँ जी, उसी रोयत का एतबार करते हुए हम यौम अरफा का रोज़ा रखेंगे। और हमारी तारीख़ के एतबार से जो है वो जुमे का दिन जो है ये अरफा का रोज़ा बनेगा, और इस दिन को हमने रोज़े का इंशाअल्लाह एहतमाम करना है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द ताबी हैं, और मैंने पहले भी बताया कि सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह वो इन दिनों में कसरत के साथ इबादत किया करते थे। और इनका कौल है, वो फरमाया करते थे, लोगों ला तुत्फिउ सूरजकुम, ला तुत्फिउ सूरजकुम फी हादिल अय्याम, लोगों रात को सो ना जाया करो, लाइटों को बुझा ना दिया करो, अपने दियों को बुझा ना दिया करो, बल्कि दियों को जला के रखो, लाइटें जला के रखो और जागते रहो, और इन 10 दिनों के अंदर, 10 रातों के अंदर अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो, जो कुर्बानी करना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपने नाखन ना काटे, अपने बाल ना काटे, अपने चमड़े को
اپنے چمڑے کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، یعنی قربانی والے دن بندے کو چاہیے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن بھی کاٹے، اپنے بال بھی کٹوائے، اپنی حجامت بھی بنوائے، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کو بھی جو ہے اگر قربانی کے فضیلت حاصل کرنی ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اگر وہ قربانی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قربانی والے دن حجامت بنوائے۔ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو دے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ قربانی والے دن اس آدمی کو عطا فرمائے گا جو قربانی کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی، اور اس نے قربانی والے دن حجامت بنوائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کے برابر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اور قربانی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ سن لیجئے، قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قربانی اسی کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، موجودہ دنوں میں پیسے نہیں ہیں، جیب بالکل خالی ہے، بینک بیلنس خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس بندے نے پیسے کسی کو بطور قرض کے دیے ہوئے ہیں، اور وعدہ بھی انہوں نے دے دیا ہے کہ ہم آپ کو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پیسے دے دیں گے، لیکن فی الوقت اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کی اگر پیسے بطور قرض کے اٹھا کے قربانی کرنا پڑے تو وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آج میں کسی سے لوں گا، کل مجھے ملیں گے تو میں بھی اپنے پیسے چکا دوں گا، اس کا میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ لہذا قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارقطنی کی روایت ہے، من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، دارقطنی کی صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم کے بھی یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کی ساعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے جائے عیدگاہ کی طرف نہ آئے، جائے نماز کی طرف نہ آئے، جہاں لوگ مسلمان جو ہیں جمع ہو کے عید نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر، ہر صاحب توفیق پر جو ہے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ آپ نے ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی، کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، لیکن حالانکہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، 2 مہینے 3 مہینے کا چاند گزر جایا کرتا تھا، ہمارے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کے ایام آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ضرور کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عیب بھی تصور کرتے ہیں، آپ ہر سال یہ مسائل سنتے ہیں، لیکن ہر سال ان مسائل کو رینیو کر کے جو ہے نا بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جو عیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان عیوب میں ان خصی جانور کے عیب کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے، لہذا اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے، کوئی آدمی، ٹائم ختم ہو گیا، کوئی آدمی اگر جانور قربانی کا لایا ہے، لے آنے کے بعد جانور لنگڑا ہو گیا، جانور کا کان کٹ گیا، جانور کا سینگ ٹوٹ گیا، یا وہ عیوب جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، جانور کی خریداری کے وقت یہ عیوب تو نہیں تھے، لیکن جب وہ لے آیا اور قربانی کرنے سے پہلے اگر کسی وقت بھی یہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، میرے بھائیو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور بدلنا ہوگا، وہ بیچ کے اتنی قیمت کا یا اس سے زیادہ قیمت کا آپ کو جانور خرید کے دوبارہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں، تو وہ قربانی میں تصور نہیں کیا جائے گا۔ پرسوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم جانور لائے اور جانور جب ہم نے لا کے کھڑا کیا، 2 جانور آپس میں کھڑے تھے، وہ لڑے اور لڑنے سے ایک جانور کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا وہ قربانی میں لگے گا؟
میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس کو جواب دیا. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیوب قربانی میں نہیں ہونے چاہیے کو بیان فرمایا ہے، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ دانت ٹوٹا نہ ہو، لہذا وہ قربانی میں لگ سکتا ہے. اور آج پھر مزید اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں نے اپنے استاد حافظ اللہ سے رابطہ کیا کہ مزید تحقیق ہو جائے، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ کیونکہ دانت کا ٹوٹ جانا عیوب میں نہیں، لہذا اگر قربانی خریداری کے بعد اگر دانت ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وہ جانور قربانی میں لگ سکتا ہے. لیکن جو عیوب شریعت نے بیان فرما دیے قربانی کرنے تک اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے، وہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، کان چیرا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اس کی یعنی اتنا پتلا جانور، اتنا کمزور جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گوتا ہی ختم ہو چکا ہو، یہ وہ عیوب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. لہذا ان عیوب میں سے اگر کوئی عیب بھی پایا جائے گا اللہ وہ جانور قبول نہیں کرے گا. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.